یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جین فیکلٹی آف ایجوکیشن اسلامی یونیورسٹی بھاولپور پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین۔ ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں بھاولپور میں منعقدہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے زیر اہتمام ہلال ٹاکس میں شرکت کی۔ ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کی ویڈیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہلال ٹاکس اٹینڈ کی جو پاکستان کے طول عرض میں منعقد کی گئی، اور اس میں خاص طور پر جو جامعات ہیں ان کے سینئر فیکلٹی ممبران، وائس چانسلرس اور طلبہ طالبات کو بھی دعوت دی گئی، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہمارے ناظرین و سامعین سے شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ سر سجاد صاحب۔ سر ہلال ٹاکس 2025 جو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے منعقد کی گئی 26 سے 31 مئی 2025 سر جی، تو اس میں پارٹیسپیشن کا موقع ملا، تھینکس ٹو پاک فوج کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور اس حوالے سے میرا ایکسپیرینس بہت یونیک رہا، ٹھیک، کیونکہ فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس ہے، انٹریکشن تھا پاک آرمی کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس پی آر، چیف آف آرمی اسٹاف اور بہت سارے انٹلیکچوئلس کے ساتھ انٹریکشن رہا، اور پہلی دفعہ فیکٹس کو جاننے کا موقع ملا، ٹھیک، کیونکہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی فیک نیوز کی الگ ایک لوڈیڈ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں جو فیکٹ ہے اس کو تلاش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ انٹریکشن کے تھرو ہمیں جو فیکٹس ہے اور فیکچوئل انفارمیشن ہے وہ ہم تک پہنچی، ٹھیک، اور ریگارڈنگ بلوچستان، اور ریگارڈنگ جو کرنٹ ہماری ایک وکٹری ہوئی ہے، اور کرنٹ ہماری ایک محدود پیمانے پہ جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور جس میں اللہ پاک نے ہمیں وکٹری دی، اس کے بارے میں ہمیں جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ ہمیں ملی۔ اور سر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر کا ایک رول ہے جی، سوسائٹی کو بنانے میں، اور ذہن سازی میں، طلباء کی ذہن سازی میں، ان کے مائنڈ سیٹنگ میں، اور سوسائٹی کو آگے لے کے جانے میں۔ اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ ذمہ داری اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو آپ کی فیکلٹی ہے ایجوکیشن، وہ پھر اساتذہ بناتے ہیں، گروم کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ یس، تو ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اسی چراغ سے چراغ جلنے سے روشنی بڑھتی ہے، جی، اور وہ روشنی فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ پاک آرمی کی طرف سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ، اس میں یونیورسٹیز کو انوالو کرنا، یونیورسٹی لیول پہ جو ہے اساتذہ اور انٹلیکچوئلس کو انوالو کرنا، تاکہ یہ ایفیکٹ ملٹی پلائی ہو کے اسٹوڈنٹس تک جائے، اور اسٹوڈنٹس سے ان کی فیملیز تک، گراس روٹ لیول تک جائے، گراس روٹ لیول تک جائے۔ اور جو بات میں کر رہا تھا کہ ہمارا کام اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنا ہے، کریکٹر بلڈنگ کرنا ہے، کریکٹر بلڈنگ کرنا ہے، اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی دنیا سے نکال کے ان کو حقائق کی طرف لے کے آنا ہے، اور صحیح انفارمیشن ان کو دینی ہے، تاکہ وہ لاجیکلی تھنک کریں اور کریٹیکلی سچویشن کو انالائز کر کے اپنا پازیٹیو رول پاکستان کی ترقی میں پلے کر سکے۔ تو میں تو اس کو سر بہت مثبت انداز میں دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ٹاکس کنٹینیو رہنی چاہیے، اور اس طرح کی ٹاکس جو ہے کم از کم سال میں 2 دفعہ لازمی ہونی چاہیے، اور براڈ بیس انٹریکشن ہونا چاہیے یونیورسٹی فیکلٹی کے ساتھ، پاک آرمی کا اور پاک آرمی کے مختلف جو شعبے ہیں ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ اس کی ایک خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف دیکھیں، کسی بھی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف، جب تو ماشاءاللہ وہ فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل ہے، اور کسی بھی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف اب اس لیول پہ آ کے انٹریکشن کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دے پیپل آر ویری کین ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل آف پاکستان، ود دیئر میسز، اینڈ دین to make aware the people of Pakistan about the facts and factual situations۔ تو ہمیں اس بات کو بھی یعنی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی پاک آرمی کی اپنی مصروفیات ہیں، ساری چیزیں، اس کے باوجود کہ لوگوں سے رابطہ رکھنا، ٹائم نکالا اور وہ چیزیں ہم تک پہنچائی، اور ہمیں حقائق کے بارے میں آگاہ کیا۔ اور سب دنیا میں جنگیں جتنی بھی ہے قوم لڑتی ہے، اور اس وقت ہماری جو سچویشن ہے پاک فوج کے ساتھ ہے پوری قوم، اور ملک کا چپا چپا اور تمام لوگ پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق بھاولپور سے، اور جب یہاں پہ میزائل انڈیا نے پھینکے
تو اس کے فوراً بعد پورا شہر باہر آ گیا اور یہ جذبہ ایمانی تھا ایک۔ جذبہ ایمانیت ہے اور اللہ اکبر کے نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور یہ پوری سرکلر روڈ اور پورا شہر جو ہے تمام شہر سڑک پہ اور پاپور کے ساتھ ہے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جذبہ جو ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہاسپٹل میں لوگ پہنچے ہوئے بلڈ دینے کے لیے، خون دینے کے لیے، لائنیں لگ گئی تھی، لائنیں لگ گئی تھی کہ کتنا بلڈ چاہیے، کتنا خون چاہیے، ہم خون دے دیا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو اس میں شہید ہوئے یا جو زخمی ہوئے ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ اور سر پھر آپ نے اس کا جو ہماری قوم ہے اس کا ایک جسے کہتے ہیں بہاولپور میں ایک چھوٹی سی ریفلیکشن دیکھی جب اگلے دن ان لوگوں کے ہمارے شہداء کے جنازے تھے جی، تو بہاولپور کی ہسٹری میں تاریخی سب جنازے، سے بالکل، بڑے جنازے جس میں لوگوں کی یعنی نچلے لیول سے لے کے بڑے لیول جی، تک سب لوگوں نے وہاں پہ ہر شرکت طبقہ کی۔ فکر کے لوگ شریک تھے۔ اور اس میں ایک جو خوبصورت بات ہے کہ ہاسپٹل میں کور کمانڈر بہاولپور گئے، جی، وزٹ کیا وہاں انہوں جا نے، کے انہوں نے زخمیوں کی وزٹ انہوں نے کیا، عیادت کی زخمیوں کی عیادت کی، ڈاکٹر سے ملے، عوام سے ملے، رابطہ رکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رابطہ کاری جاری رہنا چاہیے، اس سے ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے، فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں تو پھر فیک نیوز یا جسے کہتے ہیں کہ ہم ڈس انفو اور مس انفو اس طرف ہم پھر نہیں جاتے۔ تو ہم جو صحیح حقائق ہیں صحیح حقائق تک پہنچتے ہیں اور صحیح حقائق جو آگے اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس آگے اپنی فیملیز تک پہنچاتے ہیں۔ جی، بہت خوبصورت بات کی پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین صاحب۔ آپ جین ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے، جو جنوبی پنجاب کی نہیں بلکہ پاکستان کے ایک ممتاز تعلیمی درسگاہ ہے۔ آپ نے ہلال ٹاکس اٹینڈ کی اور اس حوالے سے اپنے تجربات مشاہدات ہمارے سامنے ناظرین سے شیئر کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔